الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اس آیت مبارکہ میں جس کے بارے میں مسلسل 3-4 خطبات میں ضروری باتیں عرض کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے خصائص، اوصاف اور اس کا مقام اور اس کی اثر پذیری، اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ سب سے اچھی کتاب ہے، سب سے اچھی بات ہے، اور اس کے پڑھنے اور سننے سے طبائع پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم نرم پڑ جاتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد کا شوق دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کن کا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا سکہ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کی ہیبت اور اللہ کے جلال سے وہ ڈر جاتے ہیں اور اللہ ذو الجلال کا ذکر، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرم برداری کی طرف لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ جہاں اس کے دوسرے اوصاف ہیں، وہاں اس قرآن کا یہ بھی وصف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر آیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، قرآن مجید کو ہدایت نامہ بھی اور نصیحت نامہ بھی فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت نامہ، ہدایت کے لیے میں نے نازل کیا۔ یہ تو جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی وقت سے فرما دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس کی تابعداری کرے گا وہ کامیاب رہے گا۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ابتدائی آفرینش میں
اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ کر دیا تھا کہ میں ہدایت بھیجوں گا۔ وہ ہدایت اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنی کتابیں نازل کر کے فرمائی۔ اور سب سے آخر میں حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ پر اس ہدایت کا اتمام اور اکمال کا۔ اب ہدایت نام کی اور کوئی چیز نہیں، کسی اور جگہ نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ جو آدمی ہدایت کسی اور کتاب میں ڈھونڈتا ہے وہ دراصل شیطان کے پیچھے۔ ہدایت کے لیے تو یہ کتاب، ہدایت کا راستہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لیکن ہم ہدایت کا بہت سے حضرات ہیں جو ہدایت بہت سی دوسری کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اب کن کن کا نام لوں آپ کے ساتھ؟ بلکہ وہ کتابیں داخل درس رہتی ہیں، اور وہ کتابیں درگاہوں میں اور درباروں میں باقاعدہ پڑھی پڑھائی جاتی ہیں اس کتاب ہدایت کی بجائے۔ اب آپ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے لیے قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ کتاب پڑھ کے اس کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ وہاں بھی ایک مخصوص نصاب ہے جو پڑھ کے سمجھایا اور بتلایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جس کو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، آپ تین چلے ایک سال لگانے کا کیا نتیجہ ہے جب قرآن ہی نہیں آنا؟ مقصد تو قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے پیار ہے، اس سے ہدایت کی طلب، لیکن یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ یہ ہے افسوسناک صورتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، ذالک کا اشارہ بعید کے لیے، ہادہ کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذالک کا اشارہ جہاں بعید کے لیے ہوتا ہے وہاں عظمت شان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ وہ چھوڑو جی، یہ تو وہ بزرگ ہے، یہ وہ بزرگ ہے، یعنی بعید کا اشارہ کسی کی عظمت کے لیے بھی ہوتا ہے، بڑائی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں ابتدا ہی میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، وہ کتاب جس میں کوئی شک۔ اب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جو شک سے خالی، جس میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جس کتاب کے بارے میں پوری امت کے علماء نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام بخاری، محمد بن اسماعیل کی کتاب صحیح بخاری، لیکن اس میں بھی علماء کو اعتراض ہے۔ بعض جگہ شاذ الفاظ اس میں بھی موجود، پوری روایت تو درست ہے لیکن جزوی طور پر اس میں بھی بعض چیزیں پائی جاتی ہیں جو محل نظر ہے۔ کیوں؟ یہ انسانی کوشش ہے، انسانی کوشش بہر نو کامل نہیں ہے، کامل کام اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے جو تمام کامل صفات سے متصف ہے۔ ہم تو ناقص ہیں، ہماری صفات بھی ناقص، ہمارے کام بھی ناقص۔ اللہ کی صفات کامل، اس کے کام بھی سارے کامل۔ اللہ کا کلام سب کلاموں سے سبقت لے جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ کتاب تمام کتابوں سے جو ہے وہ غالب ہو چکا ہے۔ یہ کتاب عزیز ہے، کتاب العزیز، عزیز کو کہتے ہیں جو سب پر غالب ہے۔ یہ غالب ہے، باقی سب کتابیں مغلوب ہیں۔ تورات کسی زمانے میں
زبور کسی زمانے میں، لیکن زبور تو ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا خوانی کے بول جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائے تھے۔ تابعداری وہ بھی تورات کی کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی تورات، بلکہ کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل سب تورات کے تابعدار تھے۔ انجیل بھی تورات کی تائید کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے نہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ میں تورات کا ایک شوشہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا حکم جو ہیں ان کو نہیں بدل سکتا، آج بھی انجیل میں موجود ہے۔ اصل کتاب بنی اسرائیل میں تورات تھی، اسی کی پیروی سب انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یعنی جس کتاب کی تابع داری یوں سمجھیے 2000 سال تک رہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس کتاب کے آنے کے بعد اس کی تابع داری ختم۔ اب کتاب ہدایت یہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ تورات میں تو بہت سے ریب ہیں، یعنی قرآن مجید کا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، لیکن تورات میں تو اب اتنے ریب ڈال دیے گئے ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں۔ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کا حلیہ اور اللہ رب العزت کی عظمت پناہ بخدا ایسے گہنائی گئی ہے کہ اس کو کما کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خیر اللہ فرمایا ذالک یہ یعنی وہ کتاب ہدی اللہ، یہ ہدایت کی کتاب۔ اب ہدایت لینی ہے تو اس کتاب سے تم نے لے لی۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے فرمایا یہدی بہ من یشاء، لیکن ایک بات کان کھل کے سن، یہ کتاب ہدایت ضرور ہے، یہ کتاب ہدایت ضرور ہے، لیکن ہدایت کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ یہ کتاب ہدایت ضرور ہے، لیکن ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ کتاب ذریعہ ہے ہدایت کا، لیکن ہدایت کا پانا، ہدایت کا حاصل کرنا، ہدایت کا مل جانا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ اللہ پڑھنے والوں کو دے نہ دے۔ آج کے دور میں بہت سے مستشرقین یہود و نصارہ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے قرآن زیادہ پڑھتے ہیں۔ آج کے دور میں بعض ایسے مستشرقین ہیں جو مسلمانوں سے قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے باوجود انہیں ہدایت ملی نہیں ملی۔ کیوں؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ نے انہیں ہدایت، وہ ہدایت طلب کرنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں، یعنی اس قرآن کو ہدایت طلب کرنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں، ورنہ اللہ نے خود فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو طلب کرتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں۔ یہ طلب کا داعیہ، کوشش کا داعیہ، وہ کوشش کرتے ہیں اعتراض کے لیے، وہ پڑھتے ہیں اس پر معترض ہونے کے لیے، اس میں اپنے گندے خیالات ڈالنے کے لیے، ہدایت طلب کرنے کے لیے نہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور قرآن مجید نے ابتدا ہی میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حالانکہ یہ کتاب تو متقین ہی کے لیے نہیں، یہ کتاب تو پوری دنیا کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں کیا فرمایا؟ ھدی للناس۔ ہم نے نازل تو اس لیے کیا ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت پاتے کون ہیں؟ جو متقین ہیں۔ بھائی دعائی کا اثر اس کو ہوتا ہے جو پرہیز کرے، جو متقین کا مطلب ہے بچنے والا، پرہیز کرنے والا، یوں سمجھیے۔
متقین کے معنی ہے پرہیز کرنے والا، بچنے والا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ڈر۔ اب جو بچنے والا ہے وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو بچنے والا نہیں ہے، پرہیز نہیں کرتا، اس کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ، آپ دوائی بھی کھائے جائیں، بد پرہیزی بھی کریں، علاج ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر، یعنی حکماء کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر۔ تو جب تک پرہیز نہیں ہے اس وقت تک اس سے اثر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ضرور ہے، لیکن ہدایت کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ ہوا۔ یہی وجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ہدایت دکھاتے، انک تہدی، انک لتہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید بھی ہدایت کی کتاب ہے، آپ بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہدایت دینے والا کون ہے؟ ایک ہے رستہ بتلا دینا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ آپ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے گھنٹے گھر کا کہاں واقع ہے، اجنبی آدمی ہے، او فلاں بازار پہ چلے جاؤ سامنے نظر آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑتے ہیں، بازو پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، بھائی یہ ہے گھنٹہ گھر۔ ایک ہے رہنمائی کر دینا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، بات سمجھیے، جو شرفاء ہوتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں گھروں سے، کسی مجلس، کسی میٹنگ سے، تو کیا کہتے ہیں؟ آئیں بسم اللہ، میں آپ کو گھر پہنچا آتا ہوں۔ کہاں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو گھر پہنچا آتا ہوں آپ کے گھر میں۔ وہ گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ آپ نے گھر جانا ہے جی؟ یہ سوال مبہم ہے، اس میں عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے۔ احترام اس میں آئیں جی میں آپ کو گھر پہنچا کے آتا ہوں، اس میں عزت افزائی ہے۔ ہمیں اخلاق اور آداب جو اسلام نے سکھائے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ منزل مقصود تک پہنچانا یہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے اختیار میں ہے۔ رہنمائی کر دینا، بتلا دینا، یہ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، ادھر بھی لکیریں ڈالی، اور اس کے بعد فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میری راہ ہے، اس کی تابعداری کرو۔ دکھایا نا راہ، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، تابعداری کرو، یہاں اس کی تابعداری کرو۔ جبکہ آپ ہدایت دیتے ہیں، مگر ہمیں بھی سکھایا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے۔ ہماری کوئی نماز ایسی ہے جو اہدنا الصراط المستقیم سے خارج ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ بھی پڑھتے تھے یا نہیں؟ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہر امتی پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی باوجود کہ نبی علیہ السلام ہادی ہیں، مہدی ہیں، ہادی ہیں اور مہدی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ہدایت لوگوں کو بتلاتے ہیں، لیکن طلب کس سے ہدایت کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اب یہ دعا کے الفاظ بھی ذرا سنیں۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے میرے اللہ،
جو جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا رب ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ پہلے زمین و آسمان کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ابتداء اسی ذات نے پیدا کیے۔ فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور موجود کو بھی جانتا ہے۔ جو آنکھوں کے سامنے کسی کے ہے اس کو سے بھی واقف ہے، جو آنکھوں سے کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ ذوالجلال کے لیے غیب اور شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے ہر چیز مشہود ہے۔ یہ غیب ہمارے نسبت سے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ ذوالجلال سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں دیوار کے آگے سے نہیں جاتی، کسی دیوار تو چھوڑے ہلکے سے پردے سے آگے نہیں جاتی، لیکن ساتوں آسمان کے یہ پردے اور یہ ساتوں زمینوں کی تہ ہے، زمین کی پھر تحت الثری، وہاں بھی جو کیڑا ہے اللہ ذوالجلال اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ کیفیت، یہ علم اگر ہے تو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہے اور کسی کو نہیں۔ فرمایا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ قیامت کے دن تو ہی فیصلہ فرمائے گا جس میں آج جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ یہ جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، میں تمہیں انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ مولا اس کا فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اللہ جس میں اختلاف ہے، اب یہ جملہ سنیے، یہ ساری اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، لوگوں کے اختلاف میں مجھے راہ حق عطا فرما۔ اللہ، باوجود کہ لوگوں کو راہ ہدایت دے بتلا رہے ہیں، لوگوں ھذا صراطی مستقیمہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اپنے حکم سے، اپنے آرڈر سے جس میں اختلاف لوگوں نے ڈالا ہوا ہے میرے ساتھ، مولا کریم تو فیصلہ فرما دے، تو فیصلہ کرے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے، اپنے بیٹے حضرت حسن کو دعا سکھائی تھی، آپ پڑھتے ہیں ہر نماز وتر میں، اس کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا، اور آپ نے سکھائی کس کو؟ حضرت حسن کو۔ حسن کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، نبی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بیٹے جن کو آپ نے اپنا بیٹا فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اتنے اوصاف ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ دعا وتروں میں پڑھا گیا۔ ابا جی کون سی دعا؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ جن کو تو نے ہدایت یافتہ کیا ہے، ہدایت دی ہے، اللہ ان میں مجھے بھی ہدایت دے کے انہی میں شمار کر دے۔ جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ مجھے ان میں شامل کر دے ہدایت دے کے جن کو تو نے ہدایت دی۔ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، یہ پوری دعا۔ تو ابتدا کہاں سے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ مجھے ہدایت۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، بڑے مختصر الفاظ، فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں،
اللہ میں آپ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے بچائی رکھ نافرمانیوں سے، نافرمانیوں سے بچائی رکھ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، یا اللہ پاک دامن رکھ، میرے اوپر کوئی دھبا نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ میرا گویا اگر میں پاک دامن ہوں تو میرا نہیں کمال، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے یہ وصف بخشا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہی بات انہوں نے کہی تھی، نے کہا کہ میں بچا ہوں تو مجھے اللہ نے بچایا ہے، ورنہ انہوں نے تو کوئی کمی نہیں کی تھی، انہوں نے گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، ہم اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم اس سے بچ گئے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کرنے کی توفیق دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر بھائی میں اور آپ کیا ہے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہوا کے جتنے بھی جھونکے آئیں اللہ ان کو ہلنے کی توفیق دے تو ہلے، یہ مت سمجھے جس طرح کے بعض، اللہ معاف فرمائے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی تقدیر کا انکار کرنے والے اور یہ قدریہ یہ کہتے ہیں تقدیر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب جبریہ، ہم مجبور ماض ہیں، ہم مجبور ماض ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام بہانا ہے، ہوا کا کام لگنا ہے، کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ آگ میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ تحریک رکھی، جلانے کی قوت رکھی، جو بھی چیز پڑے جل جائے، لیکن یہ کلیہ بھی ان کا غلط ہے۔ اس لیے اللہ نے آگ جلانے کی اس میں قوت ضرور رکھی ہے، لیکن جلتا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ فرق سمجھے۔ ہمارے علماء نے عقیدے میں یہ مسئلہ لکھا ہے، آگ جلاتی ضرور ہے لیکن جلتا کب ہے انسان؟ جب اللہ چاہے۔ پانی بہاتا ضرور ہے لیکن کب ڈوبتا ہے؟ جب اللہ چاہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ نہ چاہے تو پانی میں کوئی نہیں ڈوبتا، اللہ نہ چاہے تو آگ میں کوئی نہیں جلتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اپنے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے کہ نہیں؟ وہ حضرت ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کو ایک قذاب نے پکڑ کے آگ میں جھونک دیا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہنستے ہوئے آگ سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امت کا ابراہیم مجھے دکھا دیا، اس امت کا ابراہیم مجھے دکھا۔ اس لیے آگ جلاتی ضرور ہے، کس کے حکم سے جلاتی؟ پانی میں ہی ڈالا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ان کی والدہ نے، لیکن پانی نے ڈبایا کیوں نہیں؟ صحیح سلامت بادشاہ کے جو قاتل تھا اس کے محلوں میں پہنچایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمیں عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، جلاتی ہیں، ہوا اڑاتی ہے، ہوا اڑاتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ جو کہتے تھے نا اللہ اکبر کبیر، ہماری عبرت کے لیے بہت بڑا کام۔ اللہ کے سامنے ایک قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا او ظالموں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس کی طاقت کا کیا حال ہے؟ اللہ تم سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے پوری دنیا کے لیے عبرت انہیں بنایا، کس سے؟ اسی ہوا سے جو لطیف ہے، لطیف ہے۔ عذاب آسمان سے نہیں، زمین کو پھاڑا نہیں، پتھر نہیں برسائے، پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑ ان پر نہیں گرائے۔ اللہ چاہتے تو یہی کر دیتے، لیکن جن کو اپنی قوت پر ناز تھا دنیا کو دکھا دیا، یہ تو میری ہوا کی تاب بھی نہیں لا رکھ سکے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ تو میری ہوا کی تاب بھی نہیں لا سکے،
جو کہتے تھے ہم سے بڑا طاقتور قوم ہے. اللہ اکبر کبیر. اس لیے بھائیو ہر چیز ٹھیک ہے، کام کرتی ہے، اسی لیے اللہ نے بنایا. یہ دوائیاں ہم کھاتے ہیں، ایک کو آرام ہوتا ہے دوسرے کو اسی سے نہیں آرام ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک دوائی سے ایک کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا تو کیا مطلب ہے؟ اس کو اللہ نے فائدہ پہنچایا، اس کو نہیں پہنچایا. دوائی مؤثر ہے، دوائی مؤثر ہے، علاج مؤثر ہے، لیکن تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک کے لیے وہی شفا کا پیغام ہے اور دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں سب کچھ کھائی جا رہا ہوں، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ اثر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار. اس لیے ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ کیوں ہے یہ بھی سمجھے. یہ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، دنیا کا نہیں. اللہ اکبر. دنیا کا نہیں، پاکستان کا نہیں، کسی خطے کا نہیں، بلکہ پوری زمین و آسمان، ساتوں آسمان اور سب زمین اور ہر چیز کا وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کو جو چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق میں تصرف، اپنی رعایا میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھے بات؟ بادشاہ جو چاہے اپنی بادشاہت میں اور اپنی رعایا میں وہ عمل کر سکتا ہے. یہ تو عام بادشاہوں کی بات ہے. حتیٰ کہ آپ کے ملک میں لکھا ہوا ہے، ملک کے قانون میں جناب وزیر اعظم کو اور صدر کو جناب استثناء حاصل ہے. استثناء حاصل ہے میرے بھائیوں. یہ استثناء انسانوں کے قانون میں ہے، اللہ کے قانون میں کسی کے لیے استثناء نہیں ہے. بات سمجھے؟ اس بادشاہ نے اپنے سب انسانوں کو وہ قانون دیا، اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی شامل ہیں. انبیاء بھی اس کے پابند ہیں. کسی اور کی کیا بات کرتے ہیں؟ اسی بنیاد پر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. کسی کے لیے استثناء نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. دنیا کے قوانین میں استثنائی صورتیں موجود، لیکن اللہ کے قانون میں کسی کی استثنائی صورت موجود نہیں کہ یہ نہ کرے کوئی عرض نہیں، یہ نہ کرے اس کوئی عرض نہیں. غلط بات. اللہ کا حکم، اللہ کی بادشاہت وہ ساری مخلوق کے لیے، سب انسانیت کے لیے. اس لیے وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. بادشاہ ہے. اس لیے فرمایا اِنَّا کا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ. یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. منزل مقصود تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. ہدایت کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. بتلا سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، سیدھی راہ آگاہ کر سکتا ہے. کتاب بھی اسی لیے نازل کی، انبیاء بھی اسی لیے بھیجے، لیکن ہدایت کا معاملہ اللہ نے کس کے پاس رکھا؟ اپنے پاس. اللہ نے. کیوں؟ اگر کسی اور کو سونپ دیتا تو وہاں اللہ اکبر زیادتی کا امکان تھا. ذاتی جس طرح انسانی قوانین میں ہوتا ہے تمہارے اختیار میں، لیکن یہ اختیار اللہ ذوالجلال نے کسی کو دیا، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. اس لیے میرے بھائیوں یہ کتاب ہدایت ضرور ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار. آپ دیکھیں کہ حبش سے آیا بلال، روم سے سلمان آیا رضی اللہ تعالی عنہما، طلب کی. سلمان آیا تھا طلب کے لیے، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آپ کی تعلیمات کیا ہے. اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. لیکن ابو لہب چچا رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ محروم رہا. ابو طالب بھی محروم رہا.
بلکہ علماء نے لکھا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن جب واقعات ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے تو اس وقت نازل نہیں ہوا، یعنی اس وقت اللہ نے یہ کلام نہیں فرمایا، بلکہ یہ کلام نبی علیہ السلام کے پیدا کرنے سے بھی، انسانوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے یہ کلام اللہ ذوالجلال نے فرما دیا تھا اور لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی یہ گمراہی ابو لہب کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے فرما دی تھی کہ یہ جہنمی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا یعنی زمین و آسمان کے بھی پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا، اور یہ مخالف رہا۔ عبداللہ بن سلام آیا تھا، یہودی تھا، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آیا دیکھو وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں ہے، آپ تعلیم دے رہے ہیں، رخ انور کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان لے آتا ہے۔ دوسرے بھی تو یہودی تھے ہی نا، جہاں طلب تھی وہاں طلب نہیں تھی، مخاصمت اور مخالفت تھی۔ یہ ہدایت ہے جب طلب کی جائے، نبی علیہ السلام باعث ہدایت ہے جب آپ سے طلب کی جائے، لیکن جب طلب ہی نہ ہو، چاہت ہی نہ ہو، مطالبہ ہی نہ ہو تو پھر یہ گوہر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا قیمتی ترین علاج ہے، نسخہ ہے، سونے سے بھی قیمتی، جواہرات سے بھی قیمتی۔ جواہرات اور سونے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے، ہدایت کے مقابلے، اور اس کی قیمتی ہونے کا پتہ اس وقت چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوں، قبر میں پتہ چلے گا جب پوچھا جائے گا کیا لائے ہو من ربک، تب پتہ چلے گا اس ایمان کا، اس کی قدر و منزلت کا جب اور کوئی نہیں ہوگا، یا قیامت کے دن اس کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا جب نامہ اعمال دونوں ہاتھوں میں ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ جناب اس ایمان کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کی اشیاء کی عظمت ہے، دنیا کی اللہ کی قسم اشیاء کی ٹھیک ہے عظمت ہے، لیکن ہدایت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہدایت انسان کے لیے دنیا میں انسان بناتی ہے اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ ہم نے اس سے ہدایت طلب نہیں کی، جس لیے آج ہمارے اخلاق بھی بدلے ہوئے ہیں، ہمارے اطوار بھی بدلے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ ہم ہدایت کسی اور چیز سے لیتے ہیں، بلکہ کسی اور قوم سے لیتے ہیں جس کو اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہم اسے اپنا نمونہ نہیں بناتے، ہم آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں یورپ کو۔ پھر ہدایت کیسے آئے، ہمارے اخلاق کیسے سنورے، ہمارے اخلاق بدلیں گے اخلاق یا نہیں بدلیں گے، ہمیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب ہدایت سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ باقی اس حوالے سے بات جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔